رہا تھا کہ 22 رجب کا دن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاتح قبرص و شام کاتب وحی اور اسی طریقے سے خال المسلمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال وصال پر ملال کا دن ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی سیاست، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا تدبر، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی فراست، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا خاندان نبوت سے تعلق، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کا خاندان نبوت سے برادری، نسبتیں، یہ اتنی طویل عنوانات ہیں کہ جن پر گرامی قدر سامعین بڑے بڑے مؤرخین نے، صاحب قلم حضرات نے ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی وحی کی کتابت کرنے والے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ عرب کی دھرتی پر 17 بڑے بڑے تحریر اور تقریر کے ماہر صحابہ، ان میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، معاویہ کو مہدی بھی بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہیں، تو آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک کو لگ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاویہ، میری پشت آپ کے جسم کے کس حصے کو لگ رہی ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ آپ کی پشت مبارک کو لگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر رکھا اور فرمایا، یا اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلوا کر فرمایا، اے معاویہ، میرے سر کے بال کاٹو، کینچی لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کاٹے، آپ علیہ السلام کی مونچھ مبارک کو کاٹا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے ناخن مبارک کو کاٹا اور بال مبارک، ناخن مبارک کو تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت اپنے خاندان میں یہ وصیت کی تھی، فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے اندر اس کرتے کو میرے جسم کے ساتھ لگا کے رکھ دینا، میری آنکھوں پر آپ علیہ السلام کے یہ بال مبارک، آپ علیہ السلام کے یہ ناخن مبارک میری آنکھوں پر رکھ دینا کہ کل قیامت کے دم جب میں اٹھوں تو میری آنکھوں پر خاتم الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ناخن مبارک سے
میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتا مبارک جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اطہر کو لگا، جس لباس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پاک لباس عطا کیا، آپ کا جسم اطہر بھی پاک ہے، اور آپ کے جسم اطہر کو جو لباس لگتا ہے وہ لباس بھی پاک ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے رشتہ داروں، یہ کرتا میرے جسم پر رکھ دینا کہ کل قیامت کے دن اس کرتے کی وجہ سے اللہ میرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاں یہ برادر نسبتی ہیں، انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ فاتحانہ انداز میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ابو سفیان نے کیا کہا، اے عباس میں دیکھ رہا ہوں تیرے بھتیجے کو اپنے یاروں کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اے ابو سفیان، یہ محمد کا کمال نہیں ہے، یہ محمد کی نبوت کی عظمت ہے۔ ایک وقت ایسا تھا مکہ کی دھرتی پہ تم نے محمد کو رہنے نہیں دیا، محمد نے برداشت کیا، محمد نے صبر کیا، آج اللہ رب العزت نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ تم نے انہیں مکہ سے نکالا، آج فاتحانہ انداز کے اندر یہ مکہ مکرمہ میں واپس آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عباس نے کیا کہا اے ابو سفیان، اگر تو نجات چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے، تجھے نجات مل جائے گی۔ ابو سفیان نے آگے سے کیا جواب دیا، کہا اے عباس تو کیسی بات کرتے ہیں، میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی دھرتی کو ہم نے تنگ کر دیا تھا، آج یہ فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں تو کیا مجھے آج معافی مل جائے گی؟ تو اس وقت حضرت عباس نے کیا کہا، ہاں آج معافی مل جائے گی۔ وہ منظر بھی بڑا عجیب تھا کہ جب صحابہ اندر داخل ہوئے مدینہ منورہ کے اندر تو اعلان کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ ہم وہ زمانہ بھی نہیں بھولے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنو کہا گیا، ہم وہ زمانہ بھی نہیں بھولے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی دھرتی پہ دیوانہ کہا گیا، ہم وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر 3 سال تک قید رکھا گیا، ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تھپڑ رسید کیے گئے، ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب حضرت سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پسلیاں توڑی گئیں، ارے ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب بدر کی لڑائی کے اندر ہمارے 14 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب جنگ احد کے اندر ہمارے 70 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، ہم تو وہ زمانہ بھی نہیں بھولے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے گئے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، لا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو معاف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابو سفیان کو لے کر آئے، حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو حضرت عباس نے کیا کہا، انہیں بھی کوئی اعزاز عطا کر دیں، یہ مکہ کا سردار ہے، قریش مکہ کا سردار ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعزاز یہ دیا، من دخل فی دار ابو سفیان فقد امنا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن مل جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوری امت کی ماں ہے۔ حضرت ابو سفیان کے بیٹے کا نام میں نے کہا معاویہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خال المسلمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، اب یہ لشکر بن چکا ہے، ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے، تو کس طریقے سے ہم دشمن کا مقابلہ کریں؟ صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی، تو اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہمارے اندر ایک زیرک انسان ہے، ہمارے اندر ایک ذہین و فطین انسان ہے، اس کو بھی ذرا بلاؤ۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی یہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی یہ دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم انسان ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ، معاویہ کے سامنے جو دشمن مقابلے کے لیے آئے، دشمن کو پاش کر دینا، معاویہ کو فتح و کامیابی سے سرفراز فرمانا۔ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ 64,64,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے گا تو اس کے چہرے پر نور کی چادر ہوگی اور یہ معاویہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بحری لڑائی سب سے پہلے لڑنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بحری لڑنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آئیے ذرا تمہیں لے چلتا ہوں مکہ مکرمہ کی دھرتی پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تک مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ گرامی قدر سامعین، دوپہر کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر دوپہر کے وقت آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کیا دیکھتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہے، آپ کے چہرے پر خوشی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں خواب کیا دیکھتا ہوں، میری امت کا ایک لشکر ہے جو بحری لڑائی لڑنے کے لیے سمندر کے اندر اپور جہازوں کو اتار دیتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ فتح یاب ہوتے ہیں۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں، انہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ جو لڑائی پہلی لڑی جائے گی بحری لڑائی، اور جو لشکر اس کے اندر لوگ شامل ہوں گے انہیں جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، ان پر جنت واجب ہے۔ اس وقت ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام ام حرام تھا، اس وقت اس کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ جس آپ غزوے کی بات کر رہے ہیں، جس آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں، اس لڑائی کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں، میرے اوپر بھی جنت واجب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا فرما دی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے۔
ابھی تک آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی نہیں کی، ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی، ابھی جنگ احد بھی نہیں ہوئی، ابھی غزوہ احد بھی نہیں ہوا، ابھی تک تو آپ علیہ السلام نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہی نہیں تھا۔ کہتی ہیں میری عمر 9 سال تھی، اور جب آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی تو مجھے یہ پورا یقین ہو گیا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے نکل سکتا ہے، مغرب سے نکل کر مشرق کی طرف غروب ہو سکتا ہے، ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب تک میں اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گی اس وقت تک میرے پاس اسرائیل میری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ کہتی ہے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، پھر میری ایک شادی ہوتی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ جب میری شادی ہوئی تو میرا نکاح پڑھانے والے خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، راحت العاشقین، سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میری اولاد بھی ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جنگیں بھی لڑی، بدر کا میدان بھی سجا، احد کا میدان بھی سجا، خندق کا میدان بھی سجا، لڑائیاں ہوتی رہیں، وقت گزرتا گیا، آپ علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، وقت گزرتا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ کہتی ہے مدینہ منورہ کے اندر میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، گلی کے اندر ایک ندا دینے والا، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے، لوگوں ملک شام کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بحری لشکر تیار کیا ہے، اور وہ بحری لشکر تیار ہو چکا ہے، جو اس جنگ کے اندر شریک ہوگا اس پر جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچی تو میں اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت سے کہا، اسی وقت کی تو میں انتظار میں تھی، جلدی کر، تیاری کر، اب چلتے ہیں ملک شام کی طرف۔ کہتی ہیں کہ گئی میں وہاں ملک شام میں پہنچی، تخت خلافت پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سامنے جا کر بیٹھ گئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں، اے معاویہ، خدا کی قسم اس روایت کو بیان کرنے والی، سننے والی میں خود ہوں، میں نے خود آپ علیہ السلام سے سنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا جو لشکر سب سے پہلا بحری بیڑا سمندر کے اندر اتار کر دشمن کا مقابلہ کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر سنا، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ تو گرامی قدر سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 بحری جہازوں کو سمندر کے اندر اتارا ہے، اور اس وقت 70,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد تھی، اور ان میں 700 قرہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا سمندر کے کنارے پر اس دنیا سے رخصت ہوئی، قبر ان کی وہاں بنی، ان پر بھی جنت واجب ہو چکی، اور اس کا سب سے پہلا غزوہ لڑنے والے، پہلی لڑائی لڑنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جنت واجب ہو چکی، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ جنگ لڑی گئی۔ گرامی قدر سامعین، اسی لیے تو پاپائے روم نے کہا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ عرب سے عجم تک اسلام کو پہنچانے والے حضرت عمر ابن خطاب ہیں، اور پھر عجم سے روم کے دروازے پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو خاندان نبوت سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرامی قدر سامعین یہ اعزاز حاصل ہے، نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاویہ کی کس طرح محبت تھی، کس طرح ان کے ساتھ پیار تھا۔ دیکھیے ذرا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر کو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جب لشکر واپس آ رہا تھا، مدینے کے راستے سے گزر کر ملک شام آنا چاہتے تھے، تو مدینہ منورہ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک لیا۔ ان کے پاس غنیمت کا مال تھا،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے غنیمت کا مال مانگا، انہوں نے سارا مال اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نے کہا جا کے معاویہ کو کہہ دینا کہ یہ مال حسین نے اٹھا لیا ہے اور یہ غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ حضرات جب ملک شام کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حال حوال لیے، پوچھا سناؤ کیا بنا؟ کہا اللہ نے فتح و کامیابی سے سرفراز فرما دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا مال غنیمت نہیں ملا؟ جی ملا ہے۔ کہا کہاں گیا؟ کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا۔ تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تم سے مال مانگا تم نے تو کوئی مزاحمت تو نہیں کی؟ کہا نہیں ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہی امید تھی، اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی خاندان نبوت سے مزاحمت کرتا، نواسۂ رسول سے مزاحمت کرتا، تو پھر یاد رکھنا تلوار میری ہوتی، گردن تمہاری ہوتی، میں تمہاری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خاندان نبوت سے بڑی محبت تھی۔ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کی خبر سنتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کیا کہا خدا کی قسم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک آل ابو سفیان سے بہتر ہے۔ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کے اندر بہت بڑا مشاعرہ کرایا۔ اس وقت شاعر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر رہا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا شاعر کو کہ خدا کی قسم تم نے جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑی محبت تھی۔